فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن میں کہ فضول خرچی کرنے والا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یعنی بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں، اور فضول خرچی کرنے کی ممانعت بھی آتی ہے نا، کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، محتاج اور مسافروں کو، اور فضول خرچ نہ بنو۔ تو قرآن میں اللہ نے فضول خرچی کرنے سے بچنے کی تاکید قرآن میں بھی کی، تو پتہ چلا فضول خرچی سے بچنا یہ فرض ہو گیا، کیونکہ جس چیز کی تاکید قرآن میں آئی ہے اس چیز پر عمل کرنا ضروری ہو گیا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے بغیر فساد کے کھانا کھلائے تو اس کے لیے اجر ہے، اس شوہر کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور خزانچی جو ہے خادم کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اس مرد کے لیے یعنی کمانے والے کے لیے اور اس عورت کے لیے خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ہے۔ کس پر؟ غریبوں پر، مسکینوں پر، بغیر جھگڑا لڑائی کے، بغیر کسی کا مال چھینے ہوئے لوگوں پہ خرچ کرنا، اس کا اللہ رب العزت نے اجر دیا ہے۔ لیکن فضول خرچی، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہاں پر بھی ہوٹل میں جا رہے ہیں، کھانا منگا رہے ہیں، گھر پہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عورتوں کی کہ باہر سے کھانا منگانا، اور خوب مطلب باہر کا آئے دن کھانا آ رہا ہے، باہر سے کھانا کھا رہے، تو یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرنا لوگ فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ غریبوں پر خرچ کرنا یہ افضل ہے۔ اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے تو فضول خرچی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، شیطان کا بھائی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو فضول خرچی کرنے سے بچائیں۔ پتہ چلا کہ دنیا کو بہت زیادہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ فضول دنیا کو اپنے اوپر زیادہ خرچ کرنے سے بھی بچنا ہے، سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کا بہت دھیان دیں کہ کنجوسی اور فضول خرچی سے بچنا ہے، اور انسان اگر اس چیز سے بچ جائے گا نا تو خرچ کرنا آدھی کمائی ہے۔ اللہ کیا کہا کہ کنجوسی اور فضول خرچی سے بچو، اور خرچ کرنا یہ آدھی کمائی ہے۔ تو بندہ جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا دیتے ہیں، اپنے اوپر نہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، ہے نا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے پر اللہ زیادہ دیں گے۔ لیکن اپنے اوپر خرچ کرنے پر کیا ہوا؟ کھایا پیا ختم۔ تو فضول خرچی سے بچنا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامان عورتیں اتنا منگوا لیتی ہیں، گھر میں راشن وغیرہ ہے، سبزیاں ہیں، پھل وغیرہ ہے، اور وہ خراب ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے پھینک دیا۔ یہ بھی تو فضول خرچی میں ہوا نا، کہ ہم نے فضول خرچ کر دیا اس کو، اور امانت میں خیانت کی۔ کوتمیر منگا لی ہو، اس کو صحیح طریقے سے احتیاط سے صاف کر کے فریج میں رکھنا چاہیے تھا، یا جس طرح سے بھی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو احتیاط سے رکھنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں رکھا اور وہ پڑی پڑی خراب ہو گئی۔ تو ہم نے خرچ کر دیا ایسے ہی، بجائے اس کی کسی غریب کو دیتے اس کے کام آ جاتی، کسی غریب کو دے دیتے اس کے کام آ جاتی۔ دیکھو، ایک فضول خرچ آدمی جو ہوتا ہے نا، جو اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تو یہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم اپنی ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرو نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے روکے رکھو گے تو یہ تمہارے حق میں برا ہے، اور تمہیں اپنے اتنے مال پر ملامت نہ کی جائے جو تمہیں قیامت قناعت کی صورت میں لوگوں کی محتاجگی سے محفوظ رکھے، اور اپنے خرچ کی ابتدا اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اپنی ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس پر؟ اپنے اوپر نہیں، بلکہ لوگوں پر، محتاجوں پر، اپنے ہاتھ کے نیچے، جو ہمارے ہاتھ کے نیچے، ان لوگوں پر۔
زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اس کا بڑا اجر ہے, اس کا بڑا انعام ہے. لیکن فضول خرچی کرنے والے کو اللہ نے پسند نہیں کیا. خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ پسندیدہ ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اپنے لیے اچھے سے اچھا کپڑا خرید لیا. ابھی عید آ رہی ہے نا, تو انسان پہلے سے ہی, بعض لوگ پہلے سے بنا لیتے ہیں, بعض لوگ رمضان میں تیاری کرتے ہیں, ہے نا. تو اچھے سے اچھا کپڑا ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا اچھے سے اچھا کپڑا ہو, ہمارے بچوں کا اچھے سے اچھا کپڑا ہو, ہے نا. ہر ایک کے لیے ہم اچھا سوچتے ہیں. گھر میں ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں, جو ہمارے ماں باپ ہیں, ہے نا, بچے ہیں, ہم خود ہیں, تو ہم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچتے ہیں کہ خرچ کریں زیادہ سے زیادہ, اچھے سے اچھا, چاہے ہماری چپل ہو, چاہے ہمارے کپڑے ہوں. لیکن کبھی ہم نے غریبوں کے بارے میں سوچا کہ ہم نے اپنے اوپر تو خرچ کرا اچھے سے اچھا, کم سے کم ہم اتنا ہمارے پاس ہم مال ہو کہ ہم غریبوں پہ بھی خرچ کریں. اور نہیں ہے تو جتنے پیسے کا ہم نے کپڑا خریدا, آدھی رقم کا کپڑا خریدا, آدھا غریبوں کے لیے خرچ کرنے والے بنے. اس طرح سے کریں. لیکن فضول میں ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں کپڑا خریدوں اور 8-8 10-10 ہزار کا کپڑا خرید رہے ہیں اور پہننے کے لیے ایک بار پہنا ختم. یہ تو فضول خرچی ہوئی نا. اچھا کپڑا خریدے لیکن ایک بجٹ میں خریدے, اپنے سے کم والوں کو بھی دیکھے, سمجھ رہے, اپنے سے کم والوں کو بھی دیکھے. رمضان کا مہینہ ہے, کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب دیکھیں فضول خرچی کہاں کہاں ہوتی, شادیوں میں کیسی فضول خرچی ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے کہ نہیں مجھے یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, اور رسم بھی ہو, میرا فلاں ہلدی کا بھی کپڑا ہو اور مہندی کا بھی کپڑا ہو, سمجھ رہے, اور اتنے سارے کپڑے بنوا رہے ہیں, اور فلاں رسم و رواج بھی ہو رہی ہے. اچھا رسم و رواج میں کیا ہو رہا ہے, تو رسم و رواج میں جوتا چرائی کی رسم ہو رہی ہے, تو پھر مہندی لگائی کی رسم ہو رہی ہے. تو فضول رسمیں ہیں, یہ سب فضول خرچی ہے, یہ سب فضول خرچی ہے. اور اللہ رب العزت فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب پارلر میں جا رہے تیار ہونے کے لیے, تو کیا تو 5,000 8,000 10,000 پارلر میں دلہن کو تیار کرنے کا دیا جا رہا ہے. یہ سب فضول خرچی ہے, اللہ کو یہ بالکل نہیں پسند. بندہ اپنے آنکھوں میں سرما لگا لیا, اپنے چہرے پر جو ہے تھوڑا سا پاؤڈر لگا لیا, ہو گیا. لیکن ہم نے تو جا کر پارلر میں تیار ہو رہے ہیں, اتنا خرچ کیا, پھر استقبال الگ ہو رہا ہے, ویلکم الگ ہو رہا ہے. یہ سب اللہ رب العزت کو نہیں پسند. ہم دیکھیں کہاں کہاں فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی نہ کرو, اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے فضول خرچی کو. تو انشاءاللہ ہم چیک کریں ہم کہاں کہاں خرچ زیادہ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے, مارکیٹ گئی تو مارکیٹ میں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں کہ میں استاذہ کے گھر پہ میں نے دیکھا ہے کہ استاذہ کے گھر پر بچھانے والی جو چادر ہوتی ہے نا, وہ 2 ہی چادر ہے, ایک بچھتی ہے ایک دھلتی ہے. ایک مرتبہ استاذہ کے یہاں پر ان کی بھابھی جو ہے وہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے چادر خریدنی ہے. تو استاذہ نے کہا چادر نہ خریدو, میری لے لو. اپنی جو چادر آئی تھی وہ چادر ان کو دے دی, سمجھ رہے. اور میں نے دیکھا استاذہ کو کہ وہی پردہ دھل کر اور اسی کو ہی پھر لٹکا دیا جاتا ہے. ہمارا کیسا معاملہ ہے, ہمارے پاس کتنی ساری چادریں ہیں کہ ہم یہ دیکھ دیکھ کے تھک گئے, ہے نا. مارکیٹ میں ہم گئے تو ہمیں پیالیاں اچھی لگی, ہم نے وہ بھی خرید لی, کپ اچھا لگا ہم نے وہ بھی خرید لیا, حالانکہ گھر میں رکھا ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کام آئے گا, بہت خوبصورت لگ رہا ہے, ایک دم یونیک لگ رہا ہے, اور فضول خرچ کرتے ہی جا رہے ہیں, ہم لیتے ہی جا رہے ہیں, حالانکہ کوئی کام فی الحال نہیں ہے, حال فی الحال کچھ کام نہیں ہے, کام آئے گا کام آئے گا. جتنا ہم نے کھانا ہے اتنا ہی کا اللہ حساب لیں گے, اس سے زیادہ جو ہے اس کا اللہ حساب لیں گے. جتنا کھانا ہے اتنا ہی بس. ہمارے پاس تو کتنے کپڑے, ہمارا کبٹ کپڑوں سے بھرا, چادریں ہمارے پاس درجن بھر ہے,
اور پھر اور چاہت ہو رہی ہے کہ ابھی میں نا عید آئی ہے نا تو اور چادر خریدتی ہوں. اس سب فضول خرچی میں ہے. برتن ہمارے گھر اتنے ہیں، ہر چیز ضرورت سے زیادہ. تو جو بھی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں سب باہر نکالیں. استاذہ کو میں نے دیکھا ہے جو بھی ضرورت سے زیادہ، بالکل تھوڑا بھی برتن ضرورت سے زیادہ ہے سب باہر کر دیتی ہے، بالکل رکھتی نہیں ہے اپنے گھر. 4 جوڑی کپڑے سے زیادہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہے. ایک نیا پہننے والا، ایک جسم پر، 2 رکھا ہوا. اور یہی استاذہ نے ہم لوگوں کو بھی سکھایا بچوں اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے، ان کے واقعات بہت سارے ملتے ہیں. تو عثمان غنی کے پاس ایک شخص کو بہت مال کی ضرورت تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. تو کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، وہ تم کو مال دے دیں گے. اس وقت تو میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے دیکھو کہ میں گھر کھانا کھا سکوں. سمجھ رہے؟ تو وہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے تو باہر دروازہ ٹھوکا تو اندر سے وہ اپنے بچوں کو ناراض ہو رہے تھے کہ دودھ میں شہد ڈال کر پیتے ہو، کہ دودھ تو خود ہی مقوی ہے، پھر اس میں شہد اور ملا کے پی رہے ہو، اسراف کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو. سمجھ رہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ یا اللہ یہ تو اپنے بچے کو چلا رہے شہد ڈال کر پینے پہ، یہ مجھے کیا دیں گے. تو بہرحال دروازہ کھولا. اب جب دروازہ کھولا تو کھولنے میں تاخیر ہو گئی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا معاف کرنا، وہ میں اپنے بچے سے کچھ اہم بات کر رہا تھا تو تاخیر ہو گئی کھولنے میں، اندر آئیے. اب اندر آیا اور ان کو بٹھایا پہلے، اور پہلے ان کی مہمان نوازی کی. اب مہمان نوازی میں کیا دیا جانتے ہو؟ دودھ، اس کے اندر شہد ڈلی ہوئی ان کے سامنے پیش کی گئی، کھجوریں ہیں اور بھی سامان ان کے مہمان نوازی میں سامنے پیش کیا گیا. تو وہ سوچ میں پڑ گئی یہ تو اپنے بچے کو منع کر رہے تھے کہ دودھ میں شہد ڈال کر نہ پیو، اور مجھے ایسا دودھ پیش کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد جو ہے کھا پی لیا تو انہوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ میں بہت اس وقت پریشان ہوں اور ضرورت ہے مجھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس ٹھیک ہے. باہر فوراً اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ ان کے لیے اونٹ تیار کر دو. تو اونٹ تیار کیا گیا، اس پر کپڑے، پیسے سب رکھ دیے گئے. تو کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ارے آپ نے مطلب اتنا کیا میرے لیے، ہاں. اور میں جب اندر آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر میں نے آپ کے راستے کا توشہ رکھ دیا ہے، آپ اتنے دور سے آئے ہو نا، دوسرے شہر سے وہ آئے تھے، آپ اتنے دور سے آئے ہو تو میں نے راستے کے لیے توشہ رکھ دیا ہے، یہ اونٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ پیدل آئے ہو وہاں سے تو اس اونٹ پر سفر کر کے جانا. کپڑے بھی رکھ دیے، پانی بھی رکھ دیا ہے، اور 600 درہم میں نے رکھ دیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو 300 کی ضرورت تھی. تو کہا نہیں کوئی بات نہیں، 600 درہم رکھ لو. تو کہا کہ یہ اونٹ پھر دوبارہ مجھے واپس کرنے آنا پڑے گا. تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اونٹ رکھ لو آپ، یہ میں نے آپ کے لیے ہی دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس نے کہا کہ میں جب اندر آیا تو آپ اپنے بچے کو ڈانٹی دے رہے تھے کہ دودھ میں شہد ڈال کر پیتے ہو، تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو کہا کہ ہم اپنے اوپر اتنا زیادہ خرچ کریں، دودھ تو انسان کے لیے خود ایک غذا ہے نا، کافی تھا. اب اس میں شہد ڈال کر 2 غذاؤں کو ایک ساتھ استعمال کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مال ہے یہ امانت ہے. اللہ رب العزت نے یہ صرف ہم پر خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے ضرورت مندوں کے لیے، ہے نا، مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ سمجھ رہے ہیں فضول خرچی کیا ہوتی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا معاملہ تھا. ہمیں تو ایسا ہے کہ نہیں میرا بچہ یہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، ہم ایکسٹرا منگا کے رکھے ہیں اور فرائی کر کے اور مسالہ لگا کے اور روسٹ کر کے فریزر میں بھی رکھا ہے کہ بھئی جب جی چاہے میں اپنے بچے کو نکال کر دے دوں تاکہ یہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے. حالانکہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اتنا خرچ کرتے ہیں. لیکن غریبوں پر ہمیں ایسا لگتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ میرا ہے. لیکن صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کے لیے. خود کا مال ہے لیکن معاملہ مزاج کیسا ہے.
مزاج کیسا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے. ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے, زمانے جاہلیت کی. تو ایک پادری نے انہیں دیکھا اور کہا کہ عمر. تو انہوں نے کہا میرا نام عمر نہیں عمر ہے. ان کا نام عمر نہیں تھا اسلام لانے سے پہلے, عمر کہتے تھے ان کو. وہ بیچارے اونٹ چرایا کرتے تھے اپنی پھوپھی کی غالباً. تو کہا کہ تو ایک دن عمر بنے گا اور بیت المقدس فتح کرے گا. تو کہا کہ کچھ بھی کہتے ہو, دماغ خراب ہے تمہارا, تم امیر المومنین بنو گے. کہا ہاں تم بادشاہ بنو گے. تو کہا تمہارا دماغ خراب ہے, بیت المقدس فتح کرو گے, تمہارا دماغ خراب ہے. تو کہا کہ اچھا ایک کام کر, اس کاغذ پر لکھ دے کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ میرا نہیں ہے. تو کہا ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا, سٹیا گیا, لکھنے میں کیا جاتا ہے, لکھ دیتا ہوں. لکھ دیا, یہ جو کچھ ہے نا یہ میرا نہیں ہے. اب اتنے سال ہو گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا, اور وہ جو بوڑھا تھا, جو آدمی تھا وہ اور بوڑھا ہو گیا. وہ جو آدمی تھا وہ اور بوڑھا ہو گیا, پادری, اور اس کی بال پورے سفید سفید, بھویں سفید سفید لٹک گئی تھی آنکھوں پر, بھویں بھی. تو وہ دو لوگوں کے سہارے سے باہر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ پہچانتے ہو کون ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. تو وہ کاغذ نکال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیا کہ یاد ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم یہ سب میرا نہیں ہے, یہ سب اللہ اس کے رسول کا ہے. یہ میرا نہیں ہے, یہ اللہ اس کے رسول کا ہے. فتح کی ہے بیت المقدس, مال دولت سب ہے, لیکن کیا کہا یہ سب میرا نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کا ہے. تو آج ہم اپنے مال کو اتنا اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھ روک روک کر غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور صحابہ کیسے خرچ کرنے والے تھے, کیسے دینے والے تھے. ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور جو کوئی کم کھائے کم پہنے تو ہم کہتے ہیں یہ کنجوس ہے, کنجوس ہے. حالانکہ کنجوس کون ہے؟ جو کم میں گزارا کرے وہ کنجوس نہیں ہے. جو لوگوں کو نہ دے, جو لوگوں کی ضرورت کو پورا نہ کرے, جو اپنے پاس دبا دبا کے رکھے وہ کنجوس ہے. اور جو اپنے اوپر خوب زیادہ خرچ کرے, بہت زیادہ صرف اپنے ہی اوپر خرچ کرتا رہے, تو پھر وہ تو فضول خرچی ہی کرنے والا ہو گیا, اور یہ شیطان کا بھائی ہے. بعض لوگ افطار میں بھی اتنا لا رہے کہ پورا آدھا سامان, کئی سامان پھینکنے میں جا رہے ہیں. اور عورتوں کو کوئی پرواہ نہیں, کون کھائے گا, پیٹ بھر گیا ہے, پھینک رہی ہے. اللہ اکبر. حساب سے, اسی لیے ہم کھانا بھی حساب سے بنائیں, افطار میں حساب سے بنائیں, حساب سے فروٹ کاٹیں, حساب سے شربت بنائیں تاکہ پھینکنے میں نہ جائے. یہ سب فضول خرچی ہو گئی نا. ہم نے یوں جو لایا شوہر نے سب رکھ دیا دستر پہ, سب لگا دیا. اس سے بہتر یہ ہوتا کہ ہم پڑوس میں بھجوا دیتے تھوڑا سا تحفہ. پڑوسیوں کا بھی تو حقوق ہے, کسی غریب کو تھوڑا سا فروٹ بھجوا دیتے شوہر سے پوچھ کر. اگر خراب ہونے والا ہے, ہمیں لگتا ہے بھئی یہ زیادہ آ گیا ہے, شوہر کو اب کیا کریں گے, واپس تو لے کے نہیں جا سکتے, تو پھینکنے سے اچھا ہے کسی ضرورت مند کے کام آ جائے, کسی رشتہ دار کے کام آ جائے. بھئی آپ اپنے بھائی کے یہاں پہنچا دیجئے, یا آپ اپنی بہن کے یہاں پہنچا دیجئے, ابھی فریش ہے سامان. سمجھ رہے, اتنا سارا ہمارے گھر نہیں کھایا جائے گا, تو کہیں رشتہ داروں کو پہنچا دیا, کہیں غریبوں کو پہنچا دیا, اچھا مال. سمجھ رہے, ایسا نہیں کہ خراب ہو گیا تو پہنچا رہے, سڑنے لگا تو پہنچا رہے, ایسا نہیں ہے. تو فضول خرچی سے ہمیں بچنا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کے بھائی ہیں. تو اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے, اور صرف بولنے والی بات نہیں ہے, بلکہ اس پہ ہم کو انشاءاللہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بچوں کو بھی بتائے کہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمد ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.